سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا، اور اس میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں حکمت قرآنی کی جو دو بنیادیں ہیں، شکر خداوندی اور اس کے علاوہ نیکی اور بدی کا جو تصور ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کری تھی۔ تو اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو نیکی کی تو جزا ملنی چاہیے اور بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ تو گندم از گندم بروید جو سے جو، یعنی اگر گندم سے گندم اور جو سے جو پیدا ہوتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا نہ ملے، جو بالعموم اس دنیا میں نہیں ملتی، لیکن اس کے لیے کسی دوسرے عالم کی، کسی دوسرے جہاں کی ضرورت ہے، یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نیکی اور بدی برابر ہیں، ان میں کوئی فرق اور نہیں ہے، لیکن فطرت سلیمہ اور عقل صحیح اس کو قبول نہیں کرتی۔ فطرت اور عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور نیکی کا نتیجہ اچھا اور بدی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے۔ مکافات عمل کی یہی بات حضرت لقمان نے کہی، اے میرے پیارے بچے، نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں کی گئی ہو یا کہیں فضا کی پہنائیوں میں کی گئی ہو یا کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کی گئی ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ تو یہ اعمال انسانی ضائع جانے والے نہیں ہیں، ہمارے اچھے کام ضائع جانے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں اگر ہمیں نہیں بدلہ ملتا تو آخرت میں ضرور ملے گا، اور اسی طرح سے برے اور بدی کے کاموں کا ہے۔ تو یہ ہیں وہ امور جن کو قرآن حکمت سے موسوم کرتا ہے، جن تک انسان غور و فکر کے نتیجے میں اسقط پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے فقط جو ہے لفظ فلسفہ استعمال کرنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کے فلسفے کی عمارت ان بنیادوں پر تعمیر ہو، یعنی شکر خداوندی اور نیکی و بدی کا جو تصور ہے۔ اب ہم کچھ امور کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ حکمت قرآنی کی جو دو بنیاد کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو فرض کے درجے میں ہے۔ جو شخص اللہ کے شکر کی روش اختیار کرے گا، اس کی فطرت میں دوسرے محسنین یعنی کہ انسانوں کے بھی شکر کی عادت اور خوبی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی یقیناً۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر للہ، کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جس کنویں کا پانی خشک ہو چکا ہو، اس میں کوئی ڈول بھی ڈالے تو پانی نہیں نکلے گا۔ جس کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہوں، اس میں سے شکر کا جذبہ نہ انسانوں کے لیے برآمد ہوگا نہ اللہ کے لیے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر انسان کی فطرت میں شکر کا مادہ ہے اور احسان مندی کا جذبہ ہے تو اس کی اپنی شخصیت کا ارتقاء صحیح رخ پر ہوگا۔ اگر آپ شکر گزار ہیں شروع سے اور اپنے بچوں کو بھی شکر گزار بناتے ہیں تو ان کی شخصیت کا جو رخ ہے وہ صحیح مثبت جو ہے وہ جائے گا، نیکی کی طرف جائے گا۔ اور اللہ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے ہماری، کوئی اس کی حمد و ثنا کرے نہ کرے، وہ تو اپنی ذات میں غنی ہے، حمید ہے، اسقط محمود ہے، اور اس کو شکر کی حاجت نہیں ہے۔ شکر کی ضرورت تو خود انسان کو ہے، ہمیں خود ہے۔ یہ جذبہ اس کے اندر اگر موجود ہے تو اس کی شخصیت کا صحیح سمت میں ارتقاء ہوگا، اور اس کی خودی اور اس کی سیرت کی جو تعمیر ہوگی نا، وہ صحیح بنیاد پر ہوگی۔ تیسری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں انسان کو اپنی ذات اور نفس کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کی نصیحت
نصیحت و تلقین کریں خود اس پر عمل نہ کریں، برائی پر ہم دوسروں کی نکیر کریں، ان پر تنقید کریں اور اپنی برائیوں پر نظر نہ ڈالیں، نہ ان کو دور کرنے کی فکر کریں۔ تو سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے جرائم کی جو فہرست بیان ہوئی ہے اس میں ایک جرم یہ بھی فرمایا گیا ہے نا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور انہیں اس کی تلقین اور نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو انسان میں یہ دونوں وصف بیک وقت مطلوب ہیں، وہ اپنی اصلاح کے لیے بھی کوشاں رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا رہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عربی زبان میں امر جہاں حکم کے معنی میں آتا ہے وہاں تلقین، نصیحت اور مشورے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ اس کے معنی کلام کے سیاق و سباق کے اعتبار سے متعین ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں سارا زور نہیں عن المنکر پر ملتا ہے، اور اس کی حکمت بھی بعد نہ تعامل سمجھ میں آتی ہے کہ جس معاشرے میں برائیوں کو گوارا کر لیا جائے گا، اس سے صرف نظر اور اعراض کیا جائے، ان کو روکنے اور مٹانے سے غفلت اختیار کی جائے، تو معاشرے میں نیکیوں کے فروغ اور نشو و نما کے لیے ماحول قطعی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، ناسازگار ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی پھول والے پودے کے ساتھ جو جھاڑ جھنکار اگاتا ہے، اگر باغبان اس کی صفائی نہ کرے تو زمین اور فضا سے ملنے والی غذائیں اس پودے کے بجائے یہ جھاڑ جھنکار ہڑپ کر جائیں، اور پودے کو پنپنے کے لیے اور نشوونما کے لیے غذا مہیا نہ ہو سکے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کے حدیث میں 3 درجہ بیان ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ عزیمت کا ہے کہ طاقت سے برائی کو روک دے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے کہ کیا کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ زبانوں پر تالے ڈال دیے جائیں، زبان بندی ہو جائے تو دل میں یہ احساس ضرور رہے، صدمہ ضرور رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک شدید کرب کا احساس باقی رہے۔ یہ آخری درجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر برائیوں پر دل کی کڑھن بھی موجود نہ رہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کی رمق بھی اندر باقی نہیں رہی ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا ایمان بھی جاتا رہا، اس کے دل میں، جس کو کم سے کم بھی دل میں بھی نہیں برا جانے کا نا اگر برائی کو، تو اس کے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو یہ تھا رکوع، اور اس میں امید کرتی ہوں کہ پورا وضاحت ہو گئی ہوگی تمام چیزوں کی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کی اس میں بات کی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شرک کو انہوں نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اللہ سے شرک نہیں کرنا، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حکمت قرآنی کی جو بنیاد بیان ہوئی ہیں اور جس مقام عظیمت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے، اس کے حوالے سے اختصار اور اجمال کے ساتھ اس رکوع کا لب لباب اور اس کا اصل حاصل بیان ہو گیا۔ اور اب اس رکوع کی آیت نمبر 2 پر مزید غور کرنا مقصد ہے، کیونکہ اس میں شرک سے بچنے کی تاکید کے ضمن میں بہت زیادہ آیا ہے، اور توحید کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ تاکیدی حکم وارد ہوا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے ہمارے دین کی اصل بنیاد جڑ توحید ہی ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ضمن میں پہلی نصیحت اگر بیان فرمائی گئی ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کر، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی اور اہم بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ از روئے قرآن مجید ہمارے دین میں شرک سب سے بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے۔ سورۃ النساء میں 2 مرتبہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ آیت 48 کے الفاظ ہیں، ترجمہ پڑھوں گی میں، ان اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اسے کمتر خطائیں اور تقصیریں جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اسی صورت کی آیت 116 میں یہ مضمون دوبارہ اسی شان کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ وہی ہے جو آیت 48 کا ہے، دوسرے حصے میں معمولی تغیر کے ساتھ فرمایا گیا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا،
کیا، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بلا شبہ گمراہی اور ضلالت میں بہت دور نکل گیا۔ گویا یہاں یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ شرک میں ملوث ہونے والا انسان گمراہی میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے معافی اور بخشش کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے دوسری اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ اور یہ جرم بہت ہمگیر ہے اور اتنا عام ہے کہ اللہ کو ماننے والوں کی اکثریت بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اس میں ملوث ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں مان لاتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی کسی نہ کسی نوعیت کا شرک بھی کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن توحید خالص کے ساتھ اللہ کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا کسی ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی شرک کی اسی ہمگیری کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو تیسری عام ترین بات یہ ہے کہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں اور یہ مرض بہت متنوع صورتوں میں ظہور کرتا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ ہر دور کا ایک خاص شرک ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دور کے شرک کو نہ پہچان پائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سابقہ یعنی کہ پچھلے دوروں کے تمام شرکوں سے بچا ہوا ہو اور اپنے خیال میں وہ بہت بڑا محدث یعنی توحید پر ہو، لیکن وہ لا علمی میں اپنے دور کے شرک میں ملوث ہو گیا ہو۔ تو اس دور کا جو شرک جو سب سے عام ہے، وہ سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، وہ مادہ پرستی کا شرک ہے، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے ہم مادے اور اس کی تاثیرات پر پورا یقین اور اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ پر اتنا بھی توکل، یقین اور اعتماد نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر سار کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک مادہ پرستی کا شرک سب سے بڑا ہے، اور جو ایمان حقیقی کے لیے لازمی لابدی ہے۔ تو اقبال ہیں، علامہ اقبال، انہوں نے بھی اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کا ہے کیا ہے۔ تو ایمان اصل میں نام ہے اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسے کا، اور اس کی نفی کفر اور شرک ہے۔ لہٰذا شرک کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے فارسی کا ایک شعر ہے کہ بہر رنگ کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدرت را می شناسم، یعنی تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، کوئی بھیس بدل لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو شرک کے معاملے میں بھی بالکل یہی کیفیت درکار ہے کہ یہ بیماری جس صورت میں بھی کسی بھی دور میں اور کسی بھی معاشرے میں وقوع پذیر ہو گئی ہو، نگاہ اتنی دورس ہو کہ انسان پہچان لے کہ اس دور میں شیطان نے شرک کو اس صورت میں جلوہ گر کیا ہے، تبھی اس بات کا امکان ہے کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی اہم بات جو در حقیقت ان تینوں باتوں کا منطقی نتیجہ ہے، یہ ہے کہ شرک سے کلیتاً بچنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جب بھی آتا ہے تو اکثر مقامات پہ جہاں آ کر بات ختم ہوتی ہے وہاں یہ الفاظ آتے ہیں، ما کان من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت جلیلہ کو ذہن میں رکھیے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں وہ، اور ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، اور خلیل اللہ بھی ہیں۔ ہم درود میں بھی ان کی مثال پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آخری سند ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بندے کو عطا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا قیمتی سرٹیفکیٹ اور ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو دیا جائے کہ میرا یہ بندہ شرک سے ہر شائبے سے پاک ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ما کان من المشرکین، یعنی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شرک کے اصل میں کہتے کسے ہیں۔ شرک یعنی اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا کی اصل حقیقت ہے کیا، جس کو اس آیہ مبارکہ میں ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل اور حقیقی مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ فعل ظلم کہلاتا ہے۔ ہر چیز کو اس کے اصل اور اس کے حقیقی مقام پر رکھیے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ شرک میں دو چیزیں ضرور ہوں گی، یا اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کے صف میں لا کھڑا کیا جائے، اور کوئی صفت جو صرف مخلوقات کے لیے ہوگی اس سے اللہ کو متصف کر دیا جائے، یا مخلوقات
مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر لا بٹھایا جائے گا، اور جو صفات صرف باری تعالیٰ کے لیے مختص ہیں ان سے کسی مخلوق کو متصف تسلیم کیا جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں یکساں ظلم ہیں۔ یہ دونوں افعال وضع الشیء فی غیر محلہ کسی علم میں آئیں گی۔ اللہ کو اس کی منفرد شان رفیع اور مقام جلیل سے گرانا بہت بڑا ظلم ہے، اور مخلوق میں سے کسی کو اس کے اصل اور حقیقی مقام سے اٹھا کر اللہ کا ہمسر، ہم پلہ اور ضد، کفو اور مد مقابل بنا دینا، یہ بھی بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں شرک فی الذات۔ تو ہم مختصراً شرک کے چند اقسام کو سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ اس کی تقسیمیں جو ہیں مختلف اعتبارات سے ہو سکتی ہیں، لیکن جس پہلو سے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے تقسیم کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے توقع ہے کہ شاید آپ اسے بہت جامع اور نہایت قابل فہم پائیں گے۔ تو شرک کی 3 موٹی قسمیں ہیں، اور پہلی شرک فی الذات ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ اور دوسری شرک ہے قسم ہے شرک فی الصفات، یہ معاملہ بھی کسی علمی مغالطے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری شرک فی الحقوق ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجی بنا دینا۔ لہٰذا شرک کی یہ 3 بڑی قسمیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہے، پھر ان کو علیحدہ سمجھتے ہیں۔ شرک فی الذات یعنی ذات باری تعالیٰ میں کسی کو شریک کر دینا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ مکروہ اور سب سے زیادہ گناہگار قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنے آپ کو نبی اور رسولوں کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لے ہوئے تھے، انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ عیسائیوں نے ظلم ڈھایا کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں سلمی بیٹا قرار دے دیا۔ اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ سورہ مریم کی آیات 88 سے 92 تک، یعنی 88 سے 92 تک میں اس کا اظہار اس انداز سے فرمایا گیا ہے۔ میں ترجمہ پڑھوں گی کہ آسمان، یہ گستاخی اللہ کے جناب میں اتنی انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ لوگو، تم بہت گستاخی کی بات کر رہے ہو۔ یہ گستاخی اللہ کی جناب میں اتنی شدید ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو جائیں، اس گستاخی پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تراش لیا، حالانکہ یہ بات رحمان کے شائنہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ تو اس شرک فی الذات کی دوسری صورت پیدا ہوئی فلسفیانہ مذاہب میں، ان میں حلول اور تجسم کے عقیدے پیدا ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ حلول کر گیا ہے، گویا اللہ ہی نے اس کائنات کی صورت اختیار کر لی ہے، ہر شے اب اللہ کی ذات کا عین بن گئی ہے۔ یہ بھی اپنی نوع کا بدترین شرک ہے۔ پھر ایک اور عقیدہ ہے اوتار کا، یعنی خدا کسی انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے یا کسی انسان میں حلول کر جاتا ہے۔ اوتار کا عقیدہ بھی بدترین شرک فی الذات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا معاملہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ کچھ علمی نوعیت کا ہے، اس لیے کہ ہماری زبان میں الفاظ مشترک ہیں۔ جو الفاظ ہم اللہ کے لیے بطور صفت بولتے ہیں وہی مخلوقات کے لیے بھی بولتے ہیں۔ مثلا اللہ بھی موجود ہے، تم بھی موجود ہو، اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اب اس لفظی اشتراک سے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن ان صفات کا اطلاق جب اللہ پر ہوتا ہے تو مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور یہی صفات جب مخلوقات کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ان کا مفہوم کچھ اور ہوگا۔ اس عمر میں 3 چیزیں پیش نظر جو ہے وہ رکھنی چاہیے تاکہ اس معاملے میں مغالطے سے نجات حاصل ہو۔ ایک ہے کہ اللہ کا وجود بھی ذاتی ہے اور صفات بھی ذاتی ہیں، جبکہ ما سوی اللہ کا وجود بھی عطائی ہے، ہم سب کا ہمارا ذاتی نہیں ہے نا، وجود بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور صفات بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اس لیے کہ مخلوقات کو اللہ ہی نے وجود بخشا ہے اور صفات بھی عطا کی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا وجود بھی لامحدود ہے اور صفات بھی لامحدود ہیں، جبکہ ہمارا ما سوی اللہ کا وجود بھی محدود ہے اور صفات بھی ہماری جو ہیں اللہ کے سوا ہم سب کا وجود محدود ہے اور صفات بھی محدود ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی ہستی بھی قدیم ہے، حادث نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ اس کے برعکس معاملہ مخلوقات کا ہے، وہ خود بھی حادث ہیں اور ان کی صفات بھی حادث ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا فرق اگر سامنے رکھا جائے تو پھر اس میں مغالطہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی ہو جائے تو شرک کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ شرک فی العبادت اور اس کی شاخیں۔ اب آئیے ہم شرک کی تیسری قسم کی طرف، یعنی اللہ کے حقوق میں کسی کو ساجی بنا دینا۔ اگر ہم اللہ کے حقوق شمار کریں تو ہم اس کا احصار نہ کر سکیں گے، لیکن ایک لفظ ایسا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں
سب کا پاؤں کے مصداق اس میں سب حقوق آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ ہے عبادت۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، لیکن اس لفظ عبادت کی قدر تشریح ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ضمن میں جو ہے وہ 5 چیزیں گن کر ذہن نشین کر لیجئے۔ عبادت میں اہم ترین چیز ہے اطاعت، اور توحید فی الاطاعت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں پر غالب آ جائے، بقیہ تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں۔ اگر کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو گئی تو شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ اللہ تمام اطاعتیں اللہ کے تابع ہوں تو یہ توحید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ پڑھی ہوں، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس چیز میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازمی آ رہی ہو۔ اللہ کی اطاعت کے تابع والدین کی اطاعت بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، اولی الامر کی بھی ہے، حکام کی بھی ہے۔ کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو۔ اگر آزاد ہوئی تو شرک فی الاطاعت لازم آ جائے گا۔ یہاں یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کی اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہوگی۔ قرآن مجید بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہی ملا ہے۔ دوسری چیز ہے محبت۔ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، کوئی محبت اللہ کی محبت کی ہم پلہ نہ ہو۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے قلب کے سنگاسن پر بالا ترین محبت اللہ کی جو ہے وہ موجود ہو، اور بقیہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں۔ اگر کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ گئی تو جان لیجیے کہ یہی شرک ہے۔ یہ 2 چیزیں اطاعت اور محبت بہت عام ہیں، ان کی تفصیل میں ابھی موقع نہیں ہے جانے کا، بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وہ اصول ہیں کہ جن کو انسان خود حالات پر منطبق کر سکتا ہے۔ اصول اگر ہاتھ میں آ جائیں تو ان کا اطلاق کر کے انسان تمام مسائل حل کر سکتا ہے۔ ایک ضروری بات بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ اطاعت اور محبت دونوں اعتبارات سے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام اطاعتوں پر غالب ہو تو یہ توحید ہے۔ کوئی اور اطاعت ان کے ہم پلہ ہو گئی اگر یا بالاتر ہو گئی، اور کوئی محبت ان کے برابر ہو گئی یا بڑھ گئی تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت کی صورت ہوگی۔ تیسری چیز ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا جوہر ہے یا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، چنانچہ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو تو اسی کو مانگو بھی اسی سے۔ یہ ہے توحید فی الدعا، اور اگر اللہ سے بھی دعا کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، اور کسی اور سے بھی، تو یہ شرک فی الدعا ہے۔ چوتھی چیز ہے اخلاص۔ اگر مذکورہ بالا تینوں باتوں میں ریاکاری کا کہیں شائبہ ہو گیا تو یہ بھی شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ پڑھوں گی میں، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا وہ شرک کر چکا۔ یہ شرک خفی کہلاتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے نا اس کے بارے میں کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو اس کا اطلاق اسی نوع کے شرک پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجزیہ کر کے بتا دیا کہ اگر ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہو اور اس نے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے سجدہ طویل کر دیا تو اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر دیا۔ چنانچہ اس طرح اس کے سجدے کے مسجود 2 ہو گئے، وہ اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے اور جسے دکھا رہا ہے گویا اسے بھی سجدہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ریا و سما یعنی عبادت دوسروں کو دکھانے یا سنانے کی نیت سے کرنا شرک فی الاخلاص ہے۔ خواہش نفس کی بلا قید پیروی بھی شرک ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا، سورہ فرقان میں، سورہ جاثیہ میں، ارائیت من اتخذ الہ ہواہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہاں لفظ الہ آیا ہے جو ہمارے کلمہ توحید کے جزو اول کا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ صرف سامنے رکھی ہوئی مورتیاں ہی نہیں پوجی جاتی، اندر کی نفسانی خواہشات کو بھی پوجا جاتا ہے۔ باطن کے صنم میں مال و دولت کی وہ محبت بھی شامل ہے جس کے حصول میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا دینار و درہم کا بندہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ عبد، تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم،
تو اب اس لیے کہ جس شخص کے دل میں دولت کی محبت اتنی ہے کہ اسے کوئی غرض نہیں کہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، جائز یا ناجائز طریقے سے آئے، صحیح راستے سے آئے یا غلط سے، دولت کی اس طمع اور محبت کا مطلب ہے کہ دولت اس کا معبود ہے، چاہے وہ ہندوؤں کی طرح لکشمی دیوی کو نہ پوج رہا ہو۔ شریعت کی قیود و حدود اور شرائط سے بے نیاز ہو کر دولت کی چاہت بھی شرک ہے۔ اس زمن میں پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ کچھ مراسم عبودیت ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی کو بھی سجدہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اس معاملے میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا اور ان کی جو عظیمت تھی، اسے علامہ اقبال نے خوب تعبیر کیا ہے: گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اسی طرح رکوع بھی اللہ کے لیے خاص ہے، اس کے خلاف عمل شرک فی العبادہ میں شمار ہوگا۔ یہاں موقع کی مناسبت سے شرک کی چند موٹی موٹی اقسام بیان کی جا سکیں، لیکن اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ شرک کا مسئلہ بہت زیادہ ہمگیر ہے۔ یہ مسلمان کو شعوری طور پر شرک سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو، اور اس کی تیر بہدف تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین محکم ہو۔ ہمارا جتنا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات اور اس کی ربوبیت پر ہوگا، بڑھے گا، اتنا ہی ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا: یہ ایک سجدہ جسے تو کی رات سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اگر ہم توحید کو لازم پکڑ لیں اور شرک سے اجتناب کریں اور یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، تو یہ ہماری اخروی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی اور ہماری فوز و فلاح کے لیے نہایت کی کفایت کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت ہے شہر رمضان کتاب کا۔ اس میں ہمارے پاس جو آج ٹاپک ہے وہ ہے رمضان شہر التقوی، یعنی رمضان تقوی کا مہینہ۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے معنی ہے بچنا۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ، ان سب سے بھی پرہیز لازم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ پڑھوں گی: روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللغو یعنی ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات مثلاً اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقوی ہے جو کہ مطلوب ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع و صبر جیسے صفات اپنائیں، اور روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو بلکہ آنکھ، کان، دل اور ہاتھ اور زبان سب کا ہی روزہ ہو، اور تقوی کے حصول کے لیے دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارا ٹاپک بھی مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔